السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 51۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنگ مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے۔ ان کے گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کاٹنے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت فرمایا، ابوبکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتا دیا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابوبکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دانے پر انہیں مکڑی کا جھالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دے تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابوبکر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ گئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابوبکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے
تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی لکڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کریں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سیدھی حضرت علی کے پاس آئیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اجرت کا ایک رہبر کا انتظام کیا۔ اس کا نام عریقت بن عبداللہ لیثی تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام پر پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 100۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں کے دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں تھا۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا، حسان وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا، وہ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا؟ تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز ہے۔ غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور رہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ رہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے رہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس کا گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی رہبر گائیڈ ہے جو ساتھ جا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی ذو معنی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں ہی جواب دیتے رہ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ اس راستے سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹنیوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخر کار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا، پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالے، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نام والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دنس گئی، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دنسی ہوئی تھی، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔
اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔